جب تو نے اپنے دل کو مثل مکہ بنا لیا تو اس کی جانب حقائق اسماء اور حقائق کائنات کے پھل لائے جائیں گے۔ اب یہ مت کہہ کہ یہ تو کائنات میں سے ہے جی، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ ظاہری بات ہے کہ آئیں گے تو کائنات سے ہی آئیں گے نا، کوئی مصر سے آئے گا، کوئی شام سے آئے گا، کوئی کدھر سے آئے گا، لیکن بیسیکلی حق کی طرف سے آ رہے ہیں، بلکہ سب اسی کی طرف سے ہیں۔ اس نے تیری طرف یہ سب اس لیے بھیجے کہ تجھ میں ایک حقیقت اس کی طالب ہے، چاہے تو اس وقت علم اور عمل میں صورت کمال کا شعور نہ رکھتا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ جو لاسٹ ہماری بیٹھک تھی اس میں ہم لوگوں نے رسائل ابن عربی میں سے تاج التراجم ایک رسالہ ہے وہ پڑھا تھا، اور اس رسالے میں سے جو بیان ہم لوگ پڑھ رہے تھے، لاسٹ جو آخری بیان پڑھا تھا وہ تھا بیان القضاء بیان الاقصیٰ عرض عبادت تھا۔ عرض عبادت پڑھا تھا جی، اور اس کے بعد آج پڑھیں گے پیج نمبر 253۔ یہ ہے بیان ادب۔ اشارہ: حکم کے معاملے میں رمز نہیں، کیونکہ رمز بیان کے الٹ ہے۔ اصحاب رموز نے دو وجوہات کی بنا پر رمزاً بات کی، جب بیان سے نقصان متوقع ہوا یا پھر عدم احترام کی وجہ سے۔ حکم کے معاملے میں رمز نہیں، یعنی کہ آپ کسی کو رمزی حکم نہیں دے سکتے کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا تو حکم پہ پورا کس عمل کیسا کرے گا؟ کیونکہ رمز بیان کے الٹ ہے۔ ہاں، کیونکہ رمز بیان کے الٹ ہے نا۔ آپ کسی کو حکم کرنا ہے تو پہلے اس کو سمجھاؤ گے نا کہ جی یہ آپ کو ہم یہ حکم کر رہے ہیں تو آپ یہ کریں۔ اگر کوئی رمزی بات کر دی تو اس بندے کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس نے حکم پہ کیا عمل کرنا ہے۔ اصحاب رموز نے دو وجوہات کی بنا پر رمزاً بات کی، جب بیان سے نقصان متوقع ہوا یا پھر عدم احترام کی۔ یہ دو وجوہات ہیں نا کہ اس وجہ سے انہوں نے رمزی بات کی ہے کہ جب بیان سے انہوں نے دیکھا کہ اگر کسی کو بیان کریں گے تو الٹا اس کا فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو نقصان ہوگا، تو انہوں نے رمزی بات کی۔ یا پھر عدم احترام یہ ہے کہ جی وہ اس کا احترام نہیں کرے گا، وہ بات کی اس ویلیو کو سمجھ نہیں سکے گا۔ تو یہ اس میں ادب کا یہ پہلو ہے، اور اس طرح سے کر کے۔ اگلا ہے جی لطیفہ: انسان کو چاہیے کہ آداب حق سے باادب ہو، اگر کوئی بے شرمی دیکھے تو اسے کنایتاً ظاہر کرے اور اس کا نام صرف حالت اضطرار میں ہی لے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، بے شک اللہ نے مجھے ادب سکھایا تو کیا خوب ادب سکھایا۔ یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یہ ایسا کنایہ ہے جو ضروری تھا۔ تیرے بدمست اونٹ کا کیا بنا، یہ بھی کنایہ ہے۔ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان نے اسے قید کر لیا۔ تو یہ تو میرے خیال میں اس میں بات تو واضح ہی ہے، شیخ نے تو 3-4 باتیں لی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جی ادب کے چونکہ ہم بیان کر رہے ہیں تو اس میں شیخ نے ادب کے حوالے سے ہی بات کی ہے کہ آپ آداب حق کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں، اور کوئی ایسی بات کرنی ہے تو اس کو کنایتاً ظاہر کریں کہ آپ کھلم کھلا، جس نہیں ہوتا کہ جیسا بندہ کہتا ہے کہ فاش یعنی کہ غلطی کرنا یا فاش الفاظ بولنا، تو یہ اس سے ہے کہ باقی تو شیخ نے آگے 3-4 وہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے، ایک تو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا تو بہترین ادب سکھایا۔ یہ سارے اس میں واضح ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے ادب کے سکھانے کا اظہار کیا، اور دوسرا جو ہے کہ جی آؤ لامستم النساء کے قرآن مجید میں ہے کہ تم نے عورتوں کو چھوا ہو، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر چھونے سے مراد کیا ہے، چھونے سے مراد خالی چھونا تو نہیں ہے نا۔ تو یہ بھی شیخ کہہ رہی ہیں کہ کنایہ ہے، مطلب اصل مراد تو کچھ اور ہے، لفظ کچھ اور ہے۔ تو دوسرا جو ہے، تیسرا جو ہے وہ بھی بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تیرے بدمست اونٹ کا کیا ہوا۔ سب کو پتہ ہے کہ اونٹ تو نہیں ہے مراد، اور بدمست سے تو وہ بھی بات واضح ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں یہ بھی کنایہ ہے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ایمان نے اسے قید کر لیا، اونٹ کو۔ سب کو پتہ ہے کہ اونٹ تو مراد نہیں ہے نا۔
تو شیخ بس یہ لے کے آئے ہیں کہ آپ ادب کا اظہار کریں تو پھر کنایا اس طرح استعمال کریں کہ جو ایسے الفاظ ہیں کہ جو مطلب ٹھیک نہیں ہیں تو آپ الفاظ نہ ادا کریں، آپ انہی کسی اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں نا، جس طرح یہ قرآن مجید میں آیا یا حدیث میں آیا، یا اور کچھ لوگ جو ہیں صوفیاء کرتے ہیں یا باقی لوگ بھی کرتے ہیں جو ادب والے ہیں۔ تو یہ جو ہے انسان کے ایک باادب ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے اور چھپ چھپا کے اشارے کنائے میں ایسی بات کرے کہ اگلا بندہ بھی سمجھ جائے اور وہ جو ہے وہ بھی سمجھ جائے۔ ہاں، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اگلا ہے جناب لطیفہ، اپنے قلب کو مثل مکہ بنا لے کہ جس میں ہر طرح کے پھل آتے ہیں، یہ تیرے رب کا دیا رزق ہے، یہ شام سے آیا ہے، یہ مصر سے آیا ہے، یہ یمن سے آیا ہے، یہ نجد سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے آیا ہے۔ ظاہری صورت تو اسی طرح ہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری صورت تو اسی طرح ہی ہے، مطلب شیخ کہہ رہے ہیں کہ پھل تو ظاہری بات ہے مختلف علاقوں سے ہی آتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے در حقیقت معطل کر دیا، فرمایا یہ ہماری طرف سے رزق ہے۔ مطلب جو پھل شام سے آیا، یہ نہیں کہا کہ یہ شام سے آیا ہے، جو مصر سے آیا، اللہ نے کہا کہ یہ سب ہماری طرف سے آیا ہے، ان اطراف سے نہیں آئے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، انہوں نے اسے اطراف کی طرف منسوب کیا۔ لوگوں نے کہا کہ جی یہ پھل جو ہے یہ شام سے ہے، یہ مصر سے ہے، یہ فلانی جگہ سے ہے، اور حق کا ذکر نہیں کیا، لیکن حق نے تمام اطراف کو معطل کیا اور اپنا ذکر کیا کہ میری طرف سے آئے ہیں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اپنے قلب کو مثل مکہ بنا لے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ جب تو نے اپنے دل کو مثل مکہ بنا لیا تو اس کی جانب حقائق کے اسماء اور حقائق کے کائنات کے پھل لائے جائیں گے۔ اب یہ مت کہہ کہ یہ تو کائنات میں سے ہے جی میں اسے قبول نہیں کرتا، ظاہری بات ہے کہ آئیں گے تو کائنات سے ہی آئیں گے نا، کوئی مصر سے آئے گا، کوئی شام سے آئے گا، کوئی کدھر سے آئے گا، لیکن بیسیکلی حق کی طرف سے آ رہے ہیں، بلکہ سب اسی کی طرف سے ہیں۔ اس نے تیری طرف یہ سب اس لیے بھیجے کہ تجھ میں ایک حقیقت اس کی طالب ہے، چاہے تو اس وقت علم اور عمل میں صورت کمال کا شعور نہ رکھتا ہو۔ تو شیخ بس اس اشارے میں صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس حق تعالیٰ کے حقائق میں سے جو بھی فیوز و برکات میں سے چیزیں آ رہی ہیں تو آپ ان کو جو ہیں ان اطراف کی جانب نہ جوڑیں۔ مطلب اگر آپ کو کسی بزرگ سے کوئی چیز پتہ چل رہی ہے تو آپ کہیں جی مجھے تو اس نے بتایا ہے، یا کوئی ایک آپ کا تجربہ ہوا، اس تجربے کے طور پہ آپ کو سمجھ آئی تو آپ کہیں جی میں تو میرے تو تجربے سے ہے۔ تو اصل شیخ کہتے ہیں کہ باادب بندہ وہی ہے، اور صوفی کیونکہ ادب کا اشارہ ہے تو وہ اپنے قلب کو ایسے بناتا ہے کہ جو جس طرف سے بھی آتا ہے تو اس طرف سے وہ حق کی طرف سے ہی آتا ہے، تو وہ اس کا اشارہ اسی طرف کرتا ہے کہ وہ حق کی طرف سے ہی ہے۔ یہ اس کا یہ تو ختم ہو گیا ابھی ادب کا، اس کے بعد آگے ہے بہائم کا۔